الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اس ماہ مبارک کی 16 تاریخ کو قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کا عرس مبارک شروع ہو رہا، یعنی آئندہ اتوار۔ اسی مناسبت سے آج کی یہ نشست ہم حضرت کے نام کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے، اور ان کی کرامات، ان کے کمالات، ان کے واقعات اس مختصر سی نشست میں بیان کرنا تو ناممکن ہے، لیکن اس بحر ذخار کے چند قطرے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم جن کے دامن سے وابستہ ہیں ان کا روحانیت میں کیا مقام اور مرتبہ۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی ولادت باسعادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف، وہی مبارک اور مقدس دن جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن، یہیں سے نسبتیں شروع ہو گئیں۔ ولادت ہی اسی مبارک دن جب تسمیہ خوانی ہوئی تو آپ کے والد حضرت حافظ سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی دھوم دھام سے آپ کی بسم اللہ شریف پڑھائی، تقریب ہوئی، سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا، بیٹا مجھے قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی سورت پڑھ کے سناؤ۔ آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت کی اور بہت پیارے انداز میں، آواز اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبصورت عطا فرمائی۔ دوران تلاوت کبھی وہ روتے تھے اور کبھی مسکراتے تھے۔ والد گرامی نے دیکھا کہ عجیب بات ہے، اگر آدمی پہ رقت طاری ہو تو وہ روتا ہے، لیکن یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ خاموش رہے۔ تلاوت ختم ہوئی، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت قطب ربانی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، اس پیشانی پر نور ولایت چمکتا ہوا دیکھنا۔ والد گرامی نے کہا، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دوران تلاوت کبھی آپ روتے رہے کبھی مسکراتے رہے، یہ وجہ کیا تھی؟ کہا، وجہ یہ ہے میں نے اس بچے کی پیشانی پر نور ولایت چمکتا ہوا دیکھی۔ رونے اور مسکرانے کی وجہ یہ ہے، مسکراتا تو یہ ہوں کہ یہ ایک وقت اپنے مقام پر پہنچے گا، اور روتا اس لیے ہوں کہ اس وقت آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، یعنی آپ اس کی بہار نہیں دیکھ سکیں گے۔ بس یہ وجہ ہے مسکرانے کی اور رونے کی۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے، لیکن اس واقعے نے آپ کے والد گرامی حضرت سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر بڑا اثر کیا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میری زندگی بہت کم ہے، اور جب میرا یہ فرزند کسی مقام پر پہنچے گا تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ تو اسی دن سے روحانی تربیت شروع کر دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کچھ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، سن شعور کو پہنچتا ہے، پھر کہیں جا کے چلہ کشی شروع ہوتی، لیکن حضرت قطب ربانی مادرزاد ولی تھے، بچپن ہی سے 9 سال کی عمر سے چلہ کشی شروع ہو گئی۔ 9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے۔
تعلیم پر بھی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، لیکن والد گرامی نے 9 سال کی عمر میں روحانی تربیت شروع کی۔ فرمایا بیٹا سورہ مزمل شریف کا چلہ کرنا ہے اور وہ دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر کرنا۔ تیار ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے صلاحیتیں پہلے سے پیدا کر دیتا۔ کسی عام بچے سے کہو کہ پانی میں جا کر کھڑا ہو جائے، کیسے کھڑا ہوگا؟ اور یہ نہیں کہ دن میں، رات کو 2 بجے سے 4 بجے تک 2 گھنٹے مسلسل سورہ مزمل شریف پڑھنی۔ تیار ہو گئے؟ اب رات میں نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے وہاں پہنچا جائے۔ دونوں باپ بیٹے پیدل جا رہے ہیں، گھر سے کئی میل کا فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے دریائے جمنا پہنچے، اور جہاں تک پانی ناف تک آ جائے یعنی اتنے اندر، وہاں کھڑے ہو کر پھر سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع۔ 2 بجے سے 4 بجے 2 گھنٹے مسلسل پانی میں کھڑے رہے، کیونکہ چلہ جلالی تھا، اور والد گرامی ساحل پر بیٹھ کر نگرانی فرماتے تھے۔ چلتا رہا، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 38 دن ہو گئے۔ 38 دن اسی طرح رات میں جاتے تھے اور 2 گھنٹے پڑھ کر پھر واپس آ جاتے۔ 38ویں دن بالکل سناٹا ہے، تاریکی ہے، صرف چاند کی روشنی۔ ایک دم آواز آئی کہ باہر نکلو، مگرمچھ آ رہا۔ حضرت قطب ربانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا والد گرامی کی طرف، انہوں نے اشارہ کیا آ جاؤ۔ یہ تیزی کے ساتھ ساحل پر آ گئے تو جس جگہ کھڑے تھے وہیں سے مگرمچھ نے منہ نکالا اور چاروں طرف دیکھا، اور اس کے بعد پھر ڈبکی لگائی، چلا گیا۔ مگرمچھ آگے جا رہا ہے اور یہاں حکم ملا جاؤ بیٹا پھر اسی مقام پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ہے کسی کی ہمت کہ کھڑا ہو جائے؟ مگرمچھ کو جاتے ہوئے دیکھے کہ ایسا نہیں کہ واپس پلٹ آئے وہیں سے منہ سے کھینچ لے۔ اس کی تو کیفیت یہی ہے نا، وہ سانس ہی لے تو انسان اڑ کر چلے جائے، اور منہ کھول کے اس نے چاروں طرف دیکھا۔ لیکن یہ حضرت کی ہمت، استقامت اور وہ صلاحیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے پیدا فرما دی تھی، بے خوف ہو کر اسی مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں سے نکلا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے اس کی راہ میں نکل جاتے ہیں تو پھر یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جان جاتی ہے تو جائے، بس جو قدم اٹھ گیا ہے اب یہ پیچھے نہیں ہٹانا۔ کھڑے ہو گئے، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزری، پھر وہی آواز آئی باہر نکلو مگرمچھ آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا جلدی آؤ جلدی۔ تیزی کے ساتھ جیسے ہی آئے تو ایک مچھلی نے پیر کے تلوے میں کاٹ لیا، پیر کے نیچے آ گئی مچھلی اور ایسا کاٹا کہ تلوے کا گوشت ہی اڑا دیا۔ تیزی میں جب یہ ساحل پر پہنچے، پیر سے خون بہ رہا، ادھر وہ مگرمچھ اسی مقام سے نکلتا ہے، چاروں طرف اس نے دیکھا منہ پھاڑ کے، اور اس کے بعد پھر ڈبکی ماری چلے۔ اب کیا کریں؟ نہ کوئی مرہم ہے، نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی پٹی ہے، نہ کوئی بینڈیج ہے، کیا کریں؟ ساحل پر کھڑے۔ والد گرامی حضرت سید حسین اشرف الشفیع الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کو پھاڑ کے وہ پیر پہ باندھ دی، کوئی چیز نہیں، باندھ دی تاکہ خون رک جائے، اور کہا بیٹا پھر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی امتحان ہے کسی میں ہمت؟ پیر سے خون بہ رہا ہے، اس پٹی کو باندھ کر بینڈیج جیسے کرتے ہیں وہ کر دی، پھر کھڑے ہو جاؤ، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر چلہ پلٹ گیا تو کام خراب ہو جائے گا، اور اگر مکمل کر لیا تو بس کامیاب ہو جاؤ۔ اسی کیفیت میں زخمی ہے پیر، پٹی بندھی ہوئی ہے، کوئی دوا نہیں لگی ہوئی، پانی میں جا کر پھر کھڑے ہوئے اور مزید 2 گھنٹے کھڑے ہو کر پھر سورہ مزمل پوری۔ لیکن جب باہر نکلے اب کیا ہوا کہ پیر سوج گیا، چلا نہیں جا رہا۔ والد گرامی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ لنگڑاتے ہوئے چلتے 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 اپنے گھر پہنچے۔ کئی میل کا سفر اسی طرح۔ صبح ہو گئی، حکیم کو، جراح کو دکھایا گیا، اس نے کہا زخم تو بہت گہرا ہے، دوا لگائی، بینڈیج کر دی، اور ساتھ میں بتایا کہ اس پر پانی نہیں لگنا چاہیے، پانی اگر لگے گا تو زخم پک جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، پانی کا ہی کام تھا،
کھڑا ہونا تو پانی میں ہی تھا. 38 دن ہو گئے تھے, 2 دن باقی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی امتحان لیتے ہیں نا اپنے بندوں کا. جب کوئی مقام عطا کرتا ہے تو امتحان لیتا. رات ہوئی, چلو بیٹا پھر پڑھنا, 2 دن رہ گئے ہیں, مکمل کرنا ہے. چھوڑ دیا تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی. سورہ مزمل ہے, کوئی معمولی سورت نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے میں تیار. اب کیفیت کیا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ تلوے کا گوشت اڑ چکا ہو, دوا لگی ہوئی, بینڈیج ہے, چلا نہیں جا رہا, ایک ہاتھ میں لکڑی, ایک ہاتھ والد گرامی کے کندھے پر, اس طرح چلتے چلتے تکلیف سے دشواری کے ساتھ رات کو 2 بجے پھر جا کر پانی میں کھڑے ہو گئے, سورہ مزمل شروع کر. یہ ہے استقامت. جب یہ استقامت ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو استقامت اختیار کرتے ہیں پھر ملائکہ کا نزول ہوتا, پھر فرشتے رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں ان پر. کھڑے ہو گئے اور اسی کیفیت میں بقیہ 2 دن مکمل کیا حضرت قطب ربانی. اور جب مکمل ہو گئی تب والد گرامی نے سینے سے لگایا, پیشانی کو بوسہ دیا, کہا جاؤ چلا مبارک ہو, اس کی کامیابی ہو گئی, اب تمہیں مقام مل جائے. اتنی محنت کی, 9 سال کی عمر میں, بچپن سے ریاضت کا سلسلہ جاری. اور اس کا نشان ساری زندگی پیر پر رہا. وہ جو مچھلی نے کاٹا تھا تلوے میں اور گوشت اڑا دیا تھا, تو والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب مریدین پیر دباتے تھے دادا حضور قبلہ کے, اور وہ دیکھتے تھے کہ حضرت یہ کیا ہے, گہرا نشان, کہاں یہ بھی ایک کہانی ہے. کبھی بتایا نہیں کہ ہم نے اتنے مجاہدے کیے, ہم نے اتنے ریاضت کی, ہم نے اتنا چلہ کیا, نہیں, ہاں یہ بھی ایک نشانی, ایک کہانی ہے, اس کی نشانی ہے. چھوڑ دیا. کبھی اتفاق سے ذکر آ گیا تو بتا دیا, تو فرمایا ہمیں بھی جب ہی پتہ چلا, ورنہ کبھی مریدین میں بیٹھ کر نہیں کہا کہ ہم نے یہ کیا, یہ نشان اس کا ہے, اتنی محنت کی, اتنی ریاضت کی. باہر صورت 9 سال کی عمر سے عبادت و ریاضت, چلہ کشی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور وہی ہوا جو ان بزرگ نے فرمایا تھا. کچھ عرصے کے بعد حضرت حافظ سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. تن تنہا کھڑے, محبت کرنے والا, شفقت کرنے والا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا. اس کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ حسین بخش میں داخل ہوئے اور درس نظامیہ کا پورا کورس مکمل کیا, اور اس کے بعد تدریس کے فرائض انجام دیے. مزید 2 سال پڑھایا, لیکن ایک آنکھ جو دل میں لگی ہوئی تھی, روحانیت کی پیاس جو تھی, تڑپ تھی, وہ ابھی تک تھی. کون ہے جو وہ پیاس بجھائے؟ کوئی رہبر نہیں, کوئی رہنما نہیں. باپ رخصت ہو چکا, سایہ شفقت اور محبت سے محروم. اچانک حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ, وہ بزرگ تھے, ہمیشہ کمبل کا لباس پہنتے تھے, دہلی میں. ان کا گزر ہوا, ایک نظر پڑی, پہچان لیا, دیکھ لیا کہ یہ شخص جو دارالعلوم میں بیٹھا لوگوں کی علمی پیاس کو بجھا رہا ہے, خود اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے بے چین ہے. ایک نظر ڈالی, آپ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور فرمایا کشمیر کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کرنی ہے؟ ہاں حضور میں تیار ہوں. درس و تدریس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. جس طرح حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے مولانا روم پر ایک نگاہ ڈالی تو سب چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑے, اسی طرح حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر حضرت قطب ربانی پر ڈالی, سب چیزیں چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑے. روحانیت کی پیاس, کشتی روحانیت بحر نفسانیت میں تھپیڑے کھا رہی ہے. کون ہے جو مجھے رہنمائی دے؟ ایک رہنما مل گیا, ان کے ساتھ چل پڑے. واقعہ تو بہت طویل ہے, میں مختصر کر کے بیان کروں. کئی لوگ تیار ہو گئے, لیکن سفر کی سختیاں دیکھ کر بھاگنے شروع ہو گئے. کہ حضرت نے فرمایا تھا کمبل کا کرتا پہننا ہے, کمبل کا پیجامہ پہننا ہے. گرمی ہو, سردی ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, کیسے ہی موسم ہو, یہی لباس پہننا. جب تک چلہ چلے گا یا چلہ کشی کا یہ سلسلہ چلے گا, اس وقت تک یہی لباس رہے. چلتے رہے, روزہ رکھتے رہے, رات میں قیام کرتے رہے,
سفر کرتے رہے، کبھی غاروں میں رہے، کبھی پہاڑوں پر رہے، کبھی درختوں کے نیچے سوئے، اس طرح کی چلتے رہے۔ اور فرماتے تھے کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنی جیب سے بالکل نئے نوٹ نکال کر دیتے تھے، جاؤ بازار سے کھانا لے آؤ۔ ہم حیران تھے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، دستے غیب، کھانا منگا کر کھلا دیا۔ اور کبھی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لو، مجاہدہ، پیاس لگی چشموں کا پانی پی لو، گزارا کر لو، کئی دن کچھ نہیں کھایا، روزے پر روزہ، پانی پی کر روزہ کھول لیا یا کچھ پھل کھا کر روزہ کھول لیا اور اس کے وہی کھا کر روزہ رکھ لیا۔ اتنے ریاضت اور مجاہدے کیے، اس سختی کو دیکھ کر لوگ بھاگنے شروع ہو گئے۔ چلہ کشی کا شوق ہوتا ہے نا، یہ کر رہے تو ہم بھی کر لیں، لیکن جب سختی ہوئی بھاگنے شروع ہو گئے۔ آخر میں صرف حضرت قطب ربانی رہ گئے، حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ یہ سب نہیں کر سکیں گے، صرف تم ہی رہ جاؤ گے اور تم ہی کامیاب ہو۔ اور وہی ہوا کہ آپ نے وہ سختیاں سہیں، وہ صحبتیں برداشت کی، صبر، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس تمام چلوں کو مکمل کیا۔ اس میں ذات کا چلہ کیا، اس میں ذات کا چلہ مکمل کیا۔ اور اس کے بعد جب غار سے باہر تشریف لائے تو چیلوں نے آپ کے سر پر سایہ کیا۔ پھر آپ نے عرض کی حضور یہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ انہوں نے اشارہ کیا اور وہ چیلیں غائب۔ کہنے کا مقصد یہ کہ عبادت اور ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں کرتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث العظم سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کچوچی شریف سے تشریف لائے دہلی۔ آپ کو پتہ چلا ہمارے خاندان کے کچھ افراد یہاں موجود ہیں۔ پہاڑی املی ایک علاقہ ہے دہلی میں، جامع مسجد دہلی کے قریب، وہاں حضرت کا قیام تھا۔ تو حضرت اشرفی میاں وہاں تشریف لائے۔ ایک نظر جیسے ہی دیکھی، ایک نظر میں بھانپ لیا کہ یہ جوہر قابل ہے، یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ اسی وقت سلسلہ اشرفیہ میں بیعت کیا اور اپنی جانب سے خلافت عطا فرمائی، اور خلافت نامے پر خود دستخط کی، اور اسی وقت تمام نعمتیں عطا فرما دی، تمام سلاسل کی خلافت۔ اور دعائے حفظ البحر، دعائے سیفی، دعائے حیدری، دلائل الخیرات، جتنی بھی چیزیں تھیں، کہا ان سب کی اجازت ہم نے تمہیں عطا کی۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک پیر بھائی حضرت کے، حضرت قطب ربانی کے پیر بھائی، انہوں نے کہا حضرت یہ دہلی میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ بمبئی چلیں، وہاں پر میرے بہت سے مریدین ہیں، میں آپ کا تعارف کرا دوں۔ آپ نے بولا مجھے کیا ضرورت ہے، میں یہاں پر ہوں۔ کہا نہیں، ضد کر کے، اصرار کر کے، نہیں آپ میرے ساتھ چلیں، آپ وہاں جائیں گے، سلسلہ بڑھے گا، لوگ بیعت کریں گے، فیض ہوگا۔ جب بہت زیادہ مجبور کیا تب حضرت روانہ ہوئے، بمبئی پہنچ گئے۔ اب ان کے جو مریدین آنے شروع ہوئے تو جو آتا تو پہلے حضرت کی طرف جاتا، پھر ان کی طرف جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو خالی ڈبہ تھا اور ایک روحانیت میں بھرا ہوا تھا۔ روحانیت میں تو کشش ہوتی ہے نا، روحانیت والا زمین پر ہو تو اس کے گرد میلہ ہے، زمین میں ہو تو مزار کے گرد میلہ، تو لوگوں کو کھینچتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا یہ کیا بات، میرے مریدین یہ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن ہوا، پھر ان سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا طاہر میاں میں تو اس لیے لایا تھا کہ آپ کا تعارف کراؤں گا، یہاں تو خود بخود لوگ آپ کی طرف چلے جا رہے ہیں، میری پیری ختم ہو جائے گی۔ آپ اٹھائیے اپنا بستر اور اب روانہ ہو جائیے۔ فرمایا بھائی تم مجھے لے کر آئے تھے، میں نے تم سے نہیں کہا، تم اصرار کر کے مجھے لے کر آئے۔ ہاں میں تو لے کر آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے مرید بھی آپ کی طرف چلے جائیں گے، میرا تو حلقہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میں کہاں جاؤں، آپ کہیں بھی جائیں، آپ اپنا بستر اٹھائیے اور جائیے۔ بالکل بے مروتی اختیار کر لی، جیسے جانتے ہی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بس میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک آدمی اتنا میرے ساتھ کرے اور پھر بھی میں رہوں۔ اسی وقت بستر اٹھایا اور وہاں سے نکل گئے۔ اب ایک ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں جانتا ہو، کتنی پریشانی کی بات، یعنی ایک ان نون علاقے میں آپ چلے جائیں شہر میں، اور آپ کو کوئی نہ جانتا ہو، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو تو کیا ہو، اور جو لے کر جائے وہ بھی ایسا بے مروت ہو جائے کہ اسی وقت انکار کر دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، روانہ ہوئے۔
حضرت قطب ربانی فرماتے کہ میں نے سوچا کہ کہاں جاؤں، کس کے گھر میں جاؤں، کوئی گھر نہیں، اللہ کا گھر تو ہے، چلو اللہ کے گھر میں چلتے۔ ایک مسجد تھی، وہاں جا کر امام صاحب نے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، یہ میرا بستر آپ رکھ لیجئے، مجھے ذرا کچھ دیر بیٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے کمرے میں رکھ دی، جو اماموں کا حجرہ ہوتا، رکھ دیا۔ صبح کے وقت یعنی فجر کے بعد حضرت پہنچے وہاں پر، اور ناشتے کو بھی نہیں پوچھا۔ آپ یہ دیکھیں، بالکل بھوکے جا کر مسجد میں بیٹھ گئے، اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ صبح کا ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، صرف پانی پی کر گزارا۔ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے، اور پھر اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے۔ پورا دن ایسے گزر گیا، کتنی پریشانی کی بات۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں یا اپنا حال کسی سے کہوں کہ میں مسافر ہوں، میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے کہ ایک آدمی مجھے لے کر آیا اور یہاں کر تنے تنا چھوڑ دی۔ کس کو پکاروں؟ سوچا کس کو پکاروں؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاروں۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو حضرت نے پڑھنا شروع کیا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالا۔ یا رسول اللہ میں غم کے دریا میں غرق ہو رہا ہوں، حضور میری مدد فرمائیے، میرا ہاتھ پکڑیے اور اس غم کے دریا سے، مصیبت کے دریا سے مجھے نکالیے، ساحل پر پہنچائیے۔ جب یہ پڑھنا شروع کیا، حضرت پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آواز کیونکہ بہت خوبصورت تھی اور زور سے پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے سنا، وہ بھی متاثر ہوئے کہ یہ بزرگ چہرے سے کوئی خاندانی شخصیت لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ رو بھی رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھو، جب انسان دل سے پکارتا ہے تو سرکار سنتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، وہاں پر ایک میدان تھا جس کا نام تھا دھرم تلہ۔ دھرم تلہ کے میدان میں ایک بہت بڑا جلسہ میلاد النبی پر ہونے والا تھا۔ جو خطیب صاحب تھے بیمار ہو گئے، تمام جلسے والے موجود، پبلک موجود، اسٹیج سجا ہوا ہے، مقرر نہیں۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، کوئی مل جائے مقرر آ کے جلسے کو سنبھال لے۔ پبلک تو آ گئی، ہم نے سب سجا دیا، اب کوئی ہے نہیں تقریر کرنے والا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مسجد میں پہنچے اور آ کر امام صاحب سے کہا کہ اس طرح ہم نے جلسہ کیا ہے، بہت بڑا جلسہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ موجود ہیں، جو خطیب صاحب تھے بیمار ہو گئے، آپ چل کر تقریر کر دیں۔ کہا میں تو تقریر کرتا ہی نہیں، پھر آپ کی نظر میں کوئی ہو؟ میری نظر میں تو کوئی نہیں، ہاں ایک صاحب ہیں، ایک بزرگ صبح سے ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ چہرے سے اور شخصیت ان کی ایسی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کسی خاندانی آدمی، بزرگ ہیں۔ نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا، نہ انہوں نے کچھ بتایا، انہوں نے اپنا بستر یہاں رکھ دیا، صبح سے اسی مسجد میں ہیں، اب رات ہو گئی، اور بہت پیاری آواز میں وہ یہ پڑھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ضرور تقریر کرتے ہوں۔ ان کے پاس چل کر ان سے کہتے ہیں، گئے، حضرت سجدے میں سر رکھے ہوئے رو رہے تھے، انہوں نے جا کر عرض کیا، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، پوچھا کیا ہے، سارا معاملہ بیان کیا کہ یہ مسئلہ ہے، اگر آپ تقریر کر سکے۔ فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا یار کچھ کھانے کے تو لاؤ، صبح سے میں بھوکا ہوں، تم جلسے میں لے کے جا رہے، کچھ کھلاؤ تو صحیح۔ نہیں، فرماتے میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس سے مانگوں، میں تو سرکار سے مانگ رہا ہوں۔ اپنا اٹیچی کھولا، تاج مبارک سر پہ رکھا، جبہ پہنا تو اور شان دوبالا ہو گئی، عصا ہاتھ میں لیا، وہ دیکھتے ہی رہ گئے، یہ کیا شخصیت اور کیا جاہو جلال۔ اور اس کے بعد سمنانی جاہو جلال کے ساتھ جلسے میں تشریف لے، لوگوں نے دیکھتے ہی بغیر تعارف کے نعرے لگانا شروع کر دیے اور جا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نام پوچھا، اپنے نام بتایا، انہوں نے اعلان کر دیا۔ حضرت نے اسی کیفیت میں صبح سے ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا، بھوکے، اس کیفیت میں خطاب شروع کر دیا اور فرماتے کہ میں نے سوچا کہ میں کیا بیان کروں، جلسہ میلاد النبی کا ہے، پھر سوچا کہ چلو سرکار کا حلیہ بیان کر دوں، حضور کے حسن و جمال پہ گفتگو کر دوں۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کیفیت میں کہ ایک طرف تو بھوک، صبح سے کچھ کھایا نہیں،
ایک طرف تو وہ چیز، دوسری طرف دل میں ایک غم اس کی بے وفائی کا کہ مجھے لے کر آیا یہ ساری چیزیں، اور پھر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ پڑھنے سے اور رقت طاری ہوئی تو میری کیفیت عجیب ہو گئی، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر گفتگو شروع کر دی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے شروع کی، میں نے دیکھا کہ ایک اسٹیج اور سامنے لگا ہوا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا جا رہا ہوں، حسن و جمال بیان کرتا جا رہا ہوں۔ 2 گھنٹے اسی کیفیت میں تقریر کی، پورا مجمع نعرے تکبیر نعرہ رسالت لگا رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا بیان کیا، حضور کا چہرے انور دیکھتا تھا اور بتا دیتا تھا۔ سرکار کی آنکھیں ایسی تھیں، حضور کی زلفیں ایسی تھیں، حضور کے لب مبارک ایسے تھے، حضور کے دندان مبارک ایسے تھے، حضور کا چہرہ ایسا تھا۔ 2 گھنٹے خطاب کیا، سب کچھ بیان کر دیا، پورا مجمع جو تھا وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ کوئی آ کر عطر ڈھونڈ رہا تھا، کوئی آ کر پیسے برسا رہا تھا۔ فرماتے مجھے نہیں پتا میں نے کیا بیان۔ 2 گھنٹے کے بعد جب تقریر ختم ہوئی، صلاۃ و سلام دعا ہوئی، تو کئی سو آدمی اسی وقت مرید ہوئے اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہو۔ اور جب مرید ہو گئے، اب جلسے سے واپس جانا تھا، تو اب ہر کوئی کہتا ہے حضرت ہمارے گھر تشریف لے آئیں، وہ کہتا ہے ہمارے گھر لے آئیں، وہ کہتا ہے ہمارے گھر۔ فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ کوئی گھر نہیں تھا، آقا کو پکارا، سارے گھر میرے ہی ہو گئے، سارے ہی گھر میرے ہو گئے۔ پہلے سارے اننون تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، اب اتنے جاننے والے کہ میں پریشان ہوں کس کے گھر جاؤں۔ پریشان ہے کہ میں کس کے گھر جاؤں۔ پھر فرمایا کہ نہیں، میں جہاں ٹھہرا تھا مجھے وہیں جانا۔ حضور کہاں ٹھہرے؟ کہا میرا قیام تو مسجد میں تھا۔ پورا مجمع اسی کیفیت میں مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ امام صاحب کا حجرہ، اور امام صاحب نے جب پوری کیفیت سنی تو وہ بھی مرید ہو، اپنے حجرے میں ٹھہرایا، اور اس کے بعد پھر رات میں آ کر حضرت نے کھانا کھایا۔ غور کریں، صبح سے لے کر ناشتہ نہ کیا، دوپہر کا کھانا نہیں، کوئی کھانا نہیں، اور رات کو جلسے کے بعد پھر کھانا کھایا۔ پھر بتایا کہ یہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی۔ بس اس کے بعد تو پھر کیفیت کیا تھی کہ پھر تو ہر روز کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا، پھر محافل شروع ہوئی، پھر تقاریر شروع ہوئی، اس طرح سلسلہ بڑھتا رہا، اور آپ نے اپنی زندگی کے 54 سال سیاحت اور تبلیغ دین میں گزارے۔ جہاں پر روحانیت کا موقع آیا، اپنی کرامات سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، جہاں پر علمیت کا موقع آیا تو ان سے مناظرہ کر کے علمی دلائل دے کر پھر اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ کشف عطا فرمایا کہ کلکتے میں بیٹھے ہیں ایک مجلس میں، محفل میں، ایک مرید حاضر ہوا، حضور بواسیر کا نسخہ چاہیے۔ حضرت حکمت بھی فرماتے، فرمایا لکھو، میں بول رہا ہوں تم لکھو۔ اس نے لکھنا شروع کیا۔ حضرت کے پشت پر ایک خلیفہ بیٹھے تھے، انہوں نے قلم نکالا، لکھنا شروع کیا۔ میں سوچا میں بھی لے لوں، نسخہ کام آ جائے گا۔ حضرت نے پیچھے دیکھا نہیں، فرمایا فقیر کا حکم آگے والے کے لیے، پیچھے والے کے لیے نہیں، پیچھے کوئی لکھنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ ڈر کے بیٹھ گئے۔ یہ شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، ٹانگے میں، دہلی کا واقعہ، ایک کرتب دکھانے والا جو نظر بندی کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں، رومال ہلایا اس میں آگ لگا دی، دوبارہ ہلایا وہ آگ بجھ گئی، جو رومال جل چکا پھر دوبارہ ہلایا وہ صحیح ہو گیا۔ لوگ حیران ہیں، ارے یہ تو جل گیا۔ کسی کی جیب میں سے گیند نکال دی، کسی کا کچھ نکال دیا، ساری چیزیں ہی کرتے نا، یہ صرف نظر بندی کرتے سامنے ہی ہے۔ مجمع لگا ہوا ہے، چاروں طرف لوگ بیٹھے، وہ بیچ میں بیٹھا اپنے کرتب دکھا رہا، کبھی کاغذ کو پھاڑتا ہے اور اس کے بعد ایسے ہاتھ کرتا ہے تو کاغذ جڑ جاتا ہے، کبھی رومال کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، پھر ہاتھ ہلاتا ہے تو رومال بالکل صحیح ہو جاتا ہے، کر رہا ہے اپنے کرتب لکھ۔ گزرنے لگے، حضرت نے فرمایا ٹھہرنا ذرا، روکو ہم بھی دیکھیں کیا کرتا ہے۔ ٹانگا روک دیا، آپ نے ایک نظر کر کے دیکھا، اس کا سارا کرتب ختم ہو گیا۔ اب وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تو نے ڈالا تھا جیب میں، تو کیا دکھا رہا ہے کہ جیب میں، تو نے خود ہی تو ڈالا ہے۔ وہ حیران ہوئی یہ کیا بات۔ پھر اس نے کچھ کیا، پھر لوگوں نے کہا ابھی تو کیا ہے تو نے۔
پھر ذرا وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ لوگوں کو کیسے پتہ چل رہا. پھر اس نے ایک نظر مجمع پہ ڈالی، دیکھا کہ دور حضرت قطب ربانی پالکی میں یا اس میں گھوڑا گاڑی میں بیٹھے. لوگوں سے کہا ایک منٹ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. پیچھے سے گیا، جا کے حضرت کے قدم پکڑ لے، حضور میری روزی کا مسئلہ. فرمایا کیا ہوا؟ ہم کچھ کہہ تھوڑی رہے، نہیں آپ تشریف لے جائیں، میرا یہ جادو ختم ہو، یہ نظر بندی ختم ہو گیا، آپ تشریف لے جائیے، میری روزی کا میں اسی طرح کماتا ہوں. حضرت مسکرائے، فرمایا چلو آگے بڑھ جاؤ. آگے چلے گئے، اس نے پھر اپنا شروع کر دیا. یہ اللہ والوں کی شان، ایک نظر میں سب ختم کر دیا. کتنے واقعات ایسے تھے. ایک بستی دیگونا، وہاں آپ تشریف لے گئے. ایک درخت تھا، بہت پرانا درخت، اور یہ مشہور تھا کہ اس کے نیچے سے کوئی گزر نہیں سکتا. اور حقیقت بھی یہ تھی، جو گزرتا تھا صبح اس کی لاش ملتی. کوئی بیچارہ مسافر انجانے میں چلا گیا، صبح لاش پڑی. تو لوگ ڈرتے تھے کہ وہاں نہیں جانا. رات میں تو ناممکن ہی تھا، دن میں بھی نہیں گزرتے تھے. بہت گھنا درخت تھا، بہت پرانا درخت تھا، پورے راستے کو اس نے گھیر رکھا تھا. تو اس بستی میں جانے کے لیے لوگ دوسرا راستہ اختیار کرتے. تو جب حضرت کو دعوت دی گئی تو جو لوگ تھے مریدین، انہوں نے کہا ہمارے پیر بڑے با کمال ہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی کمال نہیں. انہوں نے کہا نہیں بڑے با کرامات ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو پھر اس درخت کے نیچے سے گزار دو، ہم مان لیں گے. یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ درخت کے نیچے سے گزر نہیں سکتا. اگر تمہارے پیر با کمال ہے تو گزار دو، ہم مان لیں گے. کہا ٹھیک ہے. اب گزاریں کیسے؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرو، حضرت کو بتاؤ نہیں. 2 گھوڑے تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہ علاقہ ایسا تھا کہ گھوڑوں پہ سفر ہو رہا تھا. ایک پر حضرت بیٹھے اور آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا لیاقت علی خان، دوسرے پر وہ بیٹھے. چلے، بستی والے وہاں تک آئے اور اس کے بعد کا حضرت وہ ہمیں ذرا استقبال کرنا ہے تو ہم شارٹ کٹ سے آگے جا کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ اسی راستے پہ سیدھے چلے جائیے. بتایا نہیں. خود تو ڈر رہے تھے نا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو جائے. ان کے ساتھ جو بھی ہو، اگر کامل ہوں گے تو نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو وہ کام ہو جائے گا. اسی راستے پہ سیدھے چلے جائیے. اتقوا فراست المؤمنین فانہ ینظر بنور اللہ. سرکار نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو حضرت نے تو سمجھ لیا. وہ لوگ ادھر سے چلے گئے، جیسے ہی آگے بڑے آواز آئی ٹھہر جاؤ، خبردار یہاں سے گزرنے کی کوشش مت کرنا. فرمایا ہمیں یہاں سے گزرنا ہے اور ہم گزریں گے. آپ نے اسی وقت حصار باندھا اور جو اپنے مرید تھے ان کا حصار باندھا. اچانک ایک قوی ہیکل مخلوق درخت سے برآمد ہوئی جو بالکل سیاہ تھی اور بہت جیسے ہاتھی کی مانند. اور اس کے بعد اس نے حملہ کرنا چاہا، آپ نے پڑھ کے پھونکا، ایک دم آگ لگی اور وہ جل کر راکھ ہو گئی. آپ کے مرید بے ہوش ہو گئے. پھر آپ نے ان کو ہوش میں لائے، پانی وانی چھڑکا، اور اس کے بعد دونوں وہاں سے پھر بچا کے گزرے. جب وہاں پہنچے تو بستی والے دیکھ رہے تھے کہ اب تو کام ہو چکا ہو. فرمایا تم نے تو ہمیں ڈال دیا تھا، بتایا نہیں. وہ تو ہمارے بزرگ اگر وہ نہ کرتے اور کچھ نہ ہوتا تو پھر تو کام ہو جاتا. تم سمجھ رہے تھے ایسے ہی خالی ہم پھر رہے ہیں. ہم جب نکلتے ہیں غوث اعظم کا فیضان ساتھ لے کر نکلتے ہیں، مخدوم سمنانی کی مدد ساتھ لے کر نکلتے ہیں. باہر صورت اس طرح کے واقعات ہزاروں بے شمار واقعات ہوتے رہے. اس مختصر سی نشست میں بیان کرنا ناممکن ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت قطب ربانی نے اپنے علم، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری، طہارت، پاکیزگی، ان تمام چیزوں کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا. 54 سال سیاحت فرمائی، ہزاروں کو مسلمان کیا اور بے شمار مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل کر دیا. آئندہ اتوار کو حضرت کا عرس مبارک، 55واں سالانہ عرس مبارک. تمام حضرات اس میں شرکت کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ جو مریدین معتقدین حضرت کے لیے جس طرح کے ہر سال ہم اعلان کرتے ہیں، جو پڑھنا چاہیں وہ عرس کے پہلے دن اپنے نام کے ساتھ وہ لکھ کر دے دیں تاکہ ایک ساتھ اصالہ ثواب کر دیا جائے. آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت قطب ربانی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے روحانی فیضان سے مستفید فرمائے، ان کی نظر کرم ہم سب کو عطا فرمائے، ان کے تصرفات، ان کی روحانی نظر، ان کے فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین جن حضرات نے اور خواتین نے اس نشست میں شرکت کی ہے، یہاں پر یہ سب حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.